بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، اور آج سے ہی ہم اپنے کتاب کی باقاعدہ ابتدا کر رہے ہیں مقدمۃ الکتاب سے۔ مقدمۃ الکتاب چونکہ طویل ہے اس لیے کئی دروس پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو اس وجہ سے میں نے مقدمۃ الکتاب کے ساتھ بین القوسین الدرس الاول وہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ حضرات کے لیے اس کو سمجھنے میں اور ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو آج ہمارا مقدمۃ الکتاب سے یہ پہلا ہی درس ہے۔ مقدمہ یہ ہر شے کے شروع، پیشانی اور دیباچے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع مقدمات آتی ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اور ہمارے آقا و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اصحاب اور ہر اس شخص پر جس نے نیکی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان تمام پر قیامت تک کے لیے درود اور سلام ہو۔ اما بعد، فإن الأدب العربي قد أصيب بمحنة أصيب بها أدب كل أمة۔ عربی ادب تحقیق کے ساتھ اس آزمائش میں مبتلا ہوا ہے جس میں ہر قوم کا ادب مبتلا ہوتا چلا آیا ہے۔ وہی محنت تکاد تکون طبیعیۃ ومضطردۃ للآداب واللغات الا ان آجالها تختلف۔ ادب اور لغات کی یہ آزمائش طبعی اور عام ہے، مگر اس آزمائش کی مدت مختلف ہوتی ہے۔ فقد يطول اجل هذه المحنة في ادب قوم ويقصر في ادب قوم آخرین۔ کبھی اس آزمائش کی مدت کسی قوم کے ادب میں طویل ہوتی ہے اور کسی دوسرے قوم کے ادب میں وہ مختصر ہوتی ہے۔ وذلك يرجع إلى الأحوال الاجتماعية والعوامل السياسية وحركات الإصلاح والتجديد والبعث الجديد۔ اس کا سبب اجتماعی احوال، سیاسی عوامل، اصلاح و تجدید کی تحریک والبعث الجدید اور نئی پود ہے۔ فإذا توفرت في أمة قصر أجل هذه المحنة، جب کسی قوم میں یہ اسباب اپنی ہمتیں صرف کرنے لگ جائے تو اس آزمائش کی مدت کم ہو جاتی ہے۔ وإذا فقدت أو ضعفت طال أمد هذه المحنة وطال شقاء الأدب والأمة بها۔ اور جب ان اسباب کا فقدان ہو جائے یا یہ اسباب نہایت ہی کمزور اور ضعیف ہو جائے تو اس آزمائش کی مدت طویل ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ادب اور اہل ادب کی بدبختی وہ طویل ہو جاتی ہے۔ جی یہاں پر یہ جو تحقیق زدہ الفاظ مطلوب ہے ہمیں، اس کو میں نے پہلے سے ہی معین کر دیا ہے، نشان زدہ کر دیا ہے تاکہ آسانی ہو۔
اور عبارت میں بھی واضح دکھائی دے. تو طریقہ کار انشاءاللہ ہمارا یہی ہوگا کہ ثلاثی مجرد سے شروع کر کے پھر اس کے اوپر ابواب کی طرف جائیں گے. ترقی من الادنا الی الاعلی، اوپر کی طرف، من التحت الی الفوق آپ کہہ دیجئے. اس کے ترتیب سے ہوگا تو سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. پہلا لفظ ہے یہاں پر اصیبہ. اصیبہ یہ صوابہ سے ہے، صوابہ. باب نصارہ سے اس کو اگر ہم لے لیں تو صوبن مصوابن دونوں طرح مصدر اس کے آ سکتے ہیں. اوپر سے اترنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب افعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اصاب یصیب اصابتن، مصیبت نازل ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. یا اس کے علاوہ اصابتن اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی آ سکتا ہے صواب سمجھنا، صحیح سمجھنا، درست سمجھنا. اس معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. صوب یصوب تصویبا، تصویبا تصدیق کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے بمحنۃ. محنہ، محنہ یہ آزمائش کو کہا جاتا ہے، مفرد لفظ ہے، جمع اس کی محن آتی ہے. اس کو اگر ہم باب فتحہ سے لیتے ہیں، یہاں پر یہ باب فتحہ سے استعمال ہوا ہے. باب فتحہ سے محنن یہ آزمانے کو کہا جاتا ہے، آزمائش، آزمانا. اور دوسرے نمبر پر یہ باب افتعال سے استعمال ہو سکتا ہے. مصدر اس کا آتا ہے امتحانن، آزمائش کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے جی مضطردتن. مضطردتن یہ عام کو کہا جاتا ہے، عام. مختلف ابواب سے اس کا بھی استعمال ہے. پہلے ہم لیتے ہیں اس کو باب نصارہ سے. نصارہ سے اس کا مصدر دو طرح سے آتا ہے، طردن یا طرادن. دونوں کا معنی ہوگا دور کرنا، دھتکارنا. اور اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لے لیں تو باب سمعہ سے لینے کی صورت میں اس کا مصدر طردن آئے گا، را کے حرکت کے ساتھ. نصارہ اور سمعہ کے مصدر میں فرق یہی ہوگا کہ نصارہ والا سکون الرا کے ساتھ ہے، جبکہ یہاں را کے فتحہ کے ساتھ، نصب کے ساتھ، کوج لگانے کے معنی میں یہ آئے گا طردن باب سمعہ سے. اگر اس کو ہم باب افعال پر لے جائے تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اس کا مصدر اطرادن آئے گا. اطرادن باب افعال سے جلاوطن کرنے کا حکم دینا. یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اطرادن ایک دوسرے کی پیروی کرنا. اس معنی میں یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو باب تفعیل سے بھی لے سکتے ہیں. تطریدن مصدر اس کا آئے گا اٹھانے کے معنی میں. اور باب استفعال سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، استطرادن. استطراد فریب دینے کے لیے شکست ظاہر کرنا. جیسے یہ لشکروں میں ہوتا تھا کہ کوئی لشکر جب اپنی چال چلتا تو ایسے دشمن کو ظاہر کر دیتا کہ بھائی ہمیں شکست ہوئی ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے لگ جاتے. جب دشمن یہ دیکھ لیتا کہ یہ بھاگ رہے ہیں تو وہ آگے سے اپنے سب بندی وغیرہ سارا سب کچھ توڑ کر ایک ان پر حملہ کر دیتے تھے، مزید ان کو مارنے کے لیے، ان کے اموال سلب کرنے کے لیے. تو لہٰذا ان کی ترتیب ٹوٹ جاتی تھی. تو یہ جب کچھ آگے چلے جاتے تھے تو وہاں سے پھر واپس مڑ کر پلٹ کر دشمن پر پھر سے حملہ آور ہو جاتے. تو لہٰذا اپنی وہ جنگ جیت جاتے اس چال کے ذریعے سے. تو اس کو کہا جاتا ہے فریب دینے کے لیے اپنی شکست ظاہر کرنا. اور یہ اس کے علاوہ باب انفعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. انطرادن مصدر اس کا آئے گا، یہ بھی جلاوطن ہونے کے معنی میں آتا ہے.
اگلا لفظ ہے جی والبعث، البعث، بعثہ، یہ مفرد ہے، اس کی جمع بعوث یا بعث آتی ہے۔ یہ ہر اس گروہ یا جماعت کو کہا جاتا ہے جس کو کہیں پر بیچ دیا جائے، چاہے تبلیغ کے لیے بھیجا جائے، جہاد کے لیے بھیجا جائے، جس بھی کام کے لیے، لیکن امیر کسی جماعت کو بھیجے تو اسے بعث کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف ابواب سے استعمال ہوا ہے، پہلے ہم اسے باب سمعہ سے لیتے ہیں۔ بعثن، بعثن، عین کے حرکت کے ساتھ نیند سے بیدار ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب فتحہ سے بعثن مصدر اس کا آئے گا عین کے سکون کے ساتھ، تنہا بیچنا اس کے معنی میں، اور باب تفاعل سے تباعثن کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا، اس معنی میں یہ آئے گا۔ اگلا لفظ ہے امدن، امد، یہ مدت کو کہا جاتا ہے، آخری حد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آماد آتی ہے۔ یہ باب سمعہ سے امدن آ جائے تو معنی اس کا ہوگا غضبناک ہونا، اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تعمیدن تو پھر مدت بیان کرنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ آخری لفظ ہے جی شقا، شقا بدبخت کو کہا جاتا ہے، بدبختی کو۔ یہاں پر یہ باب سمعہ سے استعمال ہوا ہے، باب سمعہ سے شقاء مصدر اس کا آتا ہے بدبخت ہونے کے معنی میں، اور اگر ہم اس کو باب افعال پر لے جائیں تو باب افعال پر لے جانے کی صورت میں اس کا معنی ہوگا، مصدر اس کا اشقاء آئے گا، بدبخت بنانے کے معنی میں یہ آئے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ ان هذه المحنة هي تسلط اصحاب الصناعة والتکلف على هذا الادب، یہ آزمائش ان اہل صناعت و تکلف کا اس ادب پر قبضہ اور اقتدار ہے، الذین یتخذونہ حرفة و صناعة و یحتکرونہ احتکارا، کہ جنہوں نے اس ادب کو پیشے اور کاریگری کے طور پر لیا ہے اور اس کو بلا شرکت غیر اپنے لیے خاص کرتے ہیں، وَيَتَنَافَسُونَ فِي تَنْمِيقِهِ وَتَحْبِيرِهِ لِيُثْبِتُوا بِهِ بَرَاعَتَهُمْ وَتَفَوُّقَهُمْ وَيَصِلُوا بِهِ إِلَىٰ أَغْرَاضِهِمْ، اس کی ملمہ سازی اور عبارت آرائی کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا کامل ہونا اور برتر ہونا دکھلائے اور اپنے مقاصد کو اس کے ذریعے پہنچ جائے۔ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ وَيَسْتَفْحَلُ حَتَّى يَصْبَحُ الْأَدَبُ مَقْصُورًا عَلَيْهِمْ مُخْتَصًّا بِهِمْ، یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور سنگین ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ادب انہی لوگوں تک محدود اور خاص ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَفْهَمُ مِنْ كَلِمَةِ الْأَدَبِ إِلَّا مَا أُثِرَ عَنْ هَذِهِ الطَّبْقَةِ مِنْ كَلَامٍ مَصْنُوعٍ أَوْ أَدَبٍ تَقْلِيدِيٍّ لَا قُوَّةَ فِيهِ وَلَا رُوحٌ وَلَا جِدَّةَ فِيهِ وَلَا طَرَافَ وَلَا مَتْعَةَ فِيهِ وَلَا لَذَّةَ، پھر یہاں تک لوگوں پر ایک ایسا دور آ جاتا ہے کہ جس میں ادب کے کلمہ سے وہی کچھ سمجھا جانے لگتا ہے جو اس طبقہ سے منقول ہوتا ہے، یعنی بناوٹی کلام، مصنوعی بناوٹی کلام، تقلیدی ادب، جس میں نہ کوئی جدت ہوتی ہے اور نہ کوئی وہ روح ہوتی ہے، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی جدت ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی نیاپن ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی نفع ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی لذت ہوتی ہے۔ ایسی ان تمام چیزوں سے ایک خالی ادب وہ لوگوں کے سامنے آنے شروع ہو جاتی ہے۔
جی یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے احتکارن. حکرہ اس کا ماضی ہے. باب ضربہ سے حکرن اس کا مصدر آتا ہے یہ ظلم کرنے کے معنی میں یا گھٹانے کے معنی میں. اس کو اگر ہم باب سمعہ پر لے جائے تو ضربہ سے حکرن مصدر اس کا آتا ہے، اور باب سمعہ سے حکرن کاف کی حرکت کے ساتھ یہ اصرار کرنے کے معنی میں آتا ہے. یہاں یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے احتکارن. احتکار کہتے ہیں مہنگا بیچنے کے لیے کسی چیز کو اپنے پاس سٹور کرنا، جمع کرنا، کہ بھائی جب اس کی قیمت بڑھ جائے میں تبھی اس کو بیچوں گا، ذخیرہ اندوزی جسے کہا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے یتنافسون. باب نصر سے نفسن یہ استعمال مصدر اس کا آتا ہے نظر بد لگانا. نفسن نظر بد لگانا باب نصر سے. اور اگر باب سمعہ سے اس کو ہم لے تو نفسن آئے گا. نفسن یا نفاسیتن دونوں طرح کے مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں. بخل کرنے کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. باب کرمہ سے نفاستن نفوسن نفیس اور مرغوب ہونے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے لیں تو باب تفعیل سے تنفیسن یہ غم دور کرنے کے معنی میں استعمال ہوگا. اور اگر باب تفعل سے ہم اس کو لے لیں تفعل تو تنفسن سانس لینے کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. اور باب مفاعلہ سے بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. باب مفاعلہ سے منافستن باہم فخر کرنے کے معنی میں. یہاں پر یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے تنافسن. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ استعمال ہوا ہے. تنافسن مصدر اس کا باب تفاعل سے آئے گا بطریق مقابلہ کے رغبت کرنا، اس کے معنی میں آئے گا. اگلا لفظ ہے جی تنمیق. نمق سے ہے یہ. باب نصفر سے نمقن. نمقن لکھنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب تفعیل سے اگر اس کو ہم لے لیں تنمیقن مصدر پھر اس کا آئے گا. یہاں یہ باب تفعیل سے ہی استعمال ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کتاب کو خوبصورت کرنے کے، مزین کرنے کے، منقش کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی و تحبیری. تحبیر حبر سے ہے. باب نصر سے حبرن منقش کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور باب سمعہ سے اگر اس کو ہم لے لیں تو مصدر اس کا حبورن آئے گا، خوش ہونے کے معنی میں. اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب افعال پر لے جائے تو اخبر یخبر احبارن مصدر اس کا آئے گا خوش کرنے، مسرور کرنے کے معنی میں. یہاں یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے تحبیرن، کسی چیز کو عمدہ بنانا، مزین کرنا، عمدہ بنانا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور باب تفاعل سے تحبرن یہ بھی مزین ہونے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ ہے براعتہم. براعہ براعتن بروعتن. باب سمعہ، باب کرما اور باب نصرہ تینوں سے یہ استعمال ہوتا ہے براعتن بروعتن. یہ علم میں، جمال میں یا فضیلت میں کامل ہونا، یعنی کسی تینوں میں سے کسی ایک چیز میں کسی انسان کا کامل ہونا اسے کہا جاتا ہے. اور باب تفاعل سے اگر ہم لے لیں اس کو تبرعن تو تبرع کرنا، بلائی کرنا اس معنی میں. تفوقہم. باب نصارہ سے فوقن، فواقن، فواقن تینوں طرح مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں. فوقن اور فواقن یہ بلند ہونے کو کہا جاتا ہے، اور اگر مصدر اس کا فواقن آ جائے تو پھر ہچکی آنے کے معنی میں یہ آئے گا. اس کو اگر ہم باب افعال پر لے جائے
تو باب افعال پر لے جانے کی صورت میں افاقتاً صحت یاب ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. باب تفعیل سے تفویقاً فضیلت دینے کے معنی میں. باب افتعال سے افتیاقاً افتیاق یہ محتاج ہونے فقیر ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ یہاں باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے تفوقاً اپنی برتری دکھلانا کسی کے اوپر، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باب انفعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے انفیاقاً لاغر کمزور ہونے کے معنی میں. اگلا لفظ ہے جی یستفحل، فحل سے ہے. فحلاً یہ باب استفعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے استفحالاً بڑا ہونے کے معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب تفاعل سے لے لے تفحلاً تو سانڈ کے مشابہ ہونا، اس کے معنی میں یہ آتا ہے. تقلیدی قلد یقلد تقلیداً یہ باب تفعیل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے گلے میں ہار ڈالنے کے معنی میں یہ آتا ہے. باب ضربہ سے اگر اس کو ہم لے لے تو قلداً بٹنے کے معنی میں یہ آئے گا پھر. اور اقلاداً اقلاد البحر استعمال ہوتا ہے عربی میں سمندر میں غرق کر دینے کے معنی میں، تو باب افعال سے یہ اسی معنی میں آئے گا. اور اگر باب تفاعل سے لے لے تقالداً تو پھر باری باری آنے کے معنی میں ہوگا. طرافتہ باب ضربہ سے طرفاً یہ تماچا مارنے کے معنی میں آتا ہے یا ہٹانے کے معنی میں. یہ باب کرمہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے طرافتاً. طرافتاً کا معنی ہوتا ہے نیا مال ہونا، نیا ہونا، اس معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے باب افعال سے لے لے تو اطرافاً اس کا مصدر آئے گا نئی اور عمدہ چیز لانے کے معنی میں یہ آئے گا. اس کے علاوہ جب ہم اس کو باب تفعیل پر لے جائے تطریفاً تو پھر یہ کنارہ پر کر دینے کے معنی میں آئے گا. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.